بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ شجرہ قواعد کے ایک نئے ٹاپک کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور وہ ہے جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ ہم ایک اور لیکچر میں جملہ اسمیہ کے اجزاء جان چکے ہیں کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یعنی جس میں فعل ناقص پایا جاتا ہے وہ دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، مبتدا اور خبر۔ اب آئیے مبتدا اور خبر کا فرق سمجھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے جس حصے میں اسم یا مرکب کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، اس اسم یا مرکب کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں۔ خبر، جملہ اسمیہ میں مبتدا کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ مثال کو دیکھیے، علی اسکول میں تھا۔ علی اسم ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسکول میں تھا، تو جو کچھ ہم نے بتایا یہ خبر ہے۔ اور کس کے بارے میں بتایا کہ وہ اسکول میں تھا؟ علی کے بارے میں، تو علی مبتدا ہے۔ یہ ایک اسم کی مثال اوپر لکھا ہوا تھا، اسم یا مرکب کے بارے میں، تو ہم نے یہاں وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ علی اسکول میں تھا یہ خبر ہے اور علی مبتدا ہے، کیونکہ علی کے بارے میں ہم یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ وہ اسکول میں تھا۔ مشعل کا بھائی کمپیوٹر انجینئر ہے۔ اب یہ مرکب کی مثال ہے۔ ہم مشعل کا بھائی، اس پورے مرکب کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ مشعل کا جو بھائی ہے وہ کمپیوٹر انجینئر ہے۔ کمپیوٹر انجینئر خبر ہے، مشعل کا بھائی مبتدا ہے۔ خبر، یہ پورے کا پورا مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ شاید اسلم کی کتاب، یہ مرکب ہے، مبتدا ہے، آپ کے پاس ہوگی، یہ اس کی خبر ہے۔ اس میں باقی رہ گیا شاید، یہ کلمہ یا حرف تشکیک ہے، شک پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو ہم الگ لیکچر میں سمجھیں گے۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جملہ اسمیہ دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، مبتدا اور خبر۔ جملہ اسمیہ میں جو بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے، وہ خبر ہے۔ جس کے بارے میں، جس کے حوالے سے انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو مبتدا اسم بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے، اور خبر ہمیشہ دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو، جملہ مبتدا اور خبر کے فرق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔